جنوبی پنجاب میں اسموک کے بادل گہرے ہونے لگے، انتظامیہ اور متعلقہ حکام کی کارکردگی صفر۔ ملتان، سرگودا سمیت دیگر شہروں میں 2 دن میں 1200 سے زائد واقعات رپورٹ۔ بچوں اور بزرگوں کو سانس کی بیماریاں لاحق ہونے کا خدشہ۔ سپارکو نے تھرمل ایکٹیویٹیز کا سراغ لگا لیا، تمام ڈپٹی کمشنرز کو جاری تھرمل ایکٹیویٹیز کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ اسموک سے شہریوں کو بچانے کا عزم، رحیمیہ خان میں اسموک کے خلاف محکمہ ماحولیات کا ایکشن، حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر تاج گڑھ روڈ پر واقع 20 سے زائد بھٹا جات بند، مالکان پر مقدمات درج کر لیے گئے۔ اسموک کب آئے گی، موسم کتنا بدل رہا ہے، بارش کب ہوگی، سب پتہ چلے گا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا منفرد کارنامہ، چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر اسٹڈیز نے بہاولپور کا پہلا موسمیاتی اسٹیشن قائم کر لیا۔ بہاڑی میں سفری سہولیات میں بہتری کی جانب ایک اور قدم، بہاڑی ملتان روڈ کو 2 رویہ بنانے کا فیصلہ، 86 کلومیٹر طویل روڈ منصوبے پر 12 ارب لاگت آئے گی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبے کو مکمل کیا جائے گا۔ کوٹادو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پاور شو، سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد کھوسا، جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ ورکرز کنونشن میں جالوں کا جمع غفیر، پارٹی ترانوں کی گونج میں لہراتے پیپلز پارٹی پرچموں نے سما باندھ دیا۔ اقتدار میں آئے تو جنوبی پنجاب صوبہ بنا کر دیں گے، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کوٹادو میں کنونشن سے خطاب، کہا کہ پی ڈی ایم کا مقصد مزدوروں اور صحافیوں کے حقوق کی جنگ لڑنا ہے، بلاول بھٹو کی خواہش تھی کہ پی ڈی ایم کے جلسے کی وہ میزبانی کریں، ملتان انتظامیہ کا قلعہ کونا قاسم باغ میں جلسے کی اجازت دینے پر شکریہ ادا کیا۔ اتنی عوام اکٹھی ہونا حکومت کے لیے خطرہ ہے، صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مخدوم احمد محمود کا خطاب، ممبر قومی اسمبلی رضا ربانی کھر نے کہا پی ڈی ایم کے جلسے میں خصوصی شرکت کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد کھوسا نے شاندار کنونشن کے انعقاد پر پارٹی کو مبارکباد دی، کہا کہ پاکستان جن مسائل سے گزر رہا ہے اس کے ذمہ دار اقتدار میں ہیں۔ ملتان میٹروپولیٹن کارپوریشن کا میگا کرپشن سکینڈل بے نقاب، کمشنر جاوید اختر محمود نے 13 کروڑ کی جعلی دستخطوں سے بوگس ادائیگیاں پکڑ لیں، ڈی جی اینٹی کرپشن کو کارروائی کے لیے مراسلہ، پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی سفارش کر دی، کمیٹی کی 25 اگست سے 5 ستمبر کے دوران ادائیگیوں پر اسپیشل آڈٹ کروانے کی تجویز۔ ڈسٹرکٹ آفیسر سول ڈیفینس بول رہا ہوں، خالد کریم قریشی۔ ہاں جی کیا حال ہے خالد صاحب، ٹھیک ہے؟ خیریت سے ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں، ٹھیک ہے؟ کدھر ہیں، پمپ میں آپ آسم صاحب آ رہے ہیں؟ نہیں میں ابھی ادھر کراچی میں ہوں، لیکن آیا نہیں ہے، بچہ نہیں آیا؟ بچہ نہیں آیا، چلو میں اسے کال کرتا ہوں، صبح بچہ حاضر ہوتا ہے آپ کے پاس، یا اکاؤنٹ ہے تو وہ بچہ ہے تھوڑا لاغر نا؟ نہیں میں ادھر ہوں، اسی سائڈ پہ ہوں، لال سوارے کی طرف۔ اچھا، نہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو میں بھیجتا ہوں، بچہ کو پوچھتا ہوں اگر تو وہ خود دے دیتا ہے، نہیں تو اکاؤنٹ ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، ابھی بھیجتا ہوں۔ اکاؤنٹ سے اچھا چلو میں بچے کو کہتا ہوں وہ آپ کو 5,000 دے دیتا ہے، ابھی آپ 5 لے رہے ہیں، پھر 5 آپ کو دیں گے، میں جیسے آ جاؤں گا نا پھر میں خود آپ کو دے جاؤں گا، ابھی آپ 5 لے لیں۔ بہاولپور میں ضلعی سول ڈیفنس افسر بھتہ مافیا بن گیا، سول ڈیفنس افسر خالد کریم نے فی پیٹرول پمپ 10,000 روپے بھتہ مقرر کر لیا، رقم نہ دینے پر پیٹرول پمپ مالکان کو پمپ بند کرنے کی دھمکیاں، رقم مانگنے کی گفتگو روحی منظر عام پر لے آیا، محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی کے باوجود خالد کریم بھتہ لینے لگا، ڈپٹی کمشنر مظفر خان سیال کا نوٹس، خالد کریم کی خدمات سرنڈر کر دیں۔ پنجاب بھر کے بنیادی مراکز صحت کو جلد سے جلد سولر پر منتقل کیا جائے، وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کا اجلاس میں حکم، بولے جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر کے 2400 بنیادی مراکز صحت کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے، سولر پر منتقلی کی افتتاحی تقریب 17 نومبر بروز منگل کو محکمہ توانائی میں ہوگی۔ ملتان میں میپکو صارفین کو بہتر وولٹیج کے ساتھ بجلی کی فراہمی ہوگی ممکن، میپکو نے ہائی ٹینشن فیڈرز کے 18 منصوبے مکمل کر لیے، منصوبوں کی تکمیل پر 45 کروڑ 53 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، ملتان سرکل میں 1 کروڑ 71 لاکھ 12 ہزار، خانیوال 2 کروڑ 25 لاکھ 96 ہزار
اور بہاڑی روڈ فیڈر پر 2 کروڑ 7 لاکھ روپے لاگت آئے۔ اب قسیم جانے والوں کو اضافی سفر نہیں کرنا پڑے گا، جنوبی پنجاب کے باقیوں کے لیے اچھی خبر، سعودی عرب قسیم جانے والوں کے لیے ملتان سے براہ راست پرواز دستیاب۔ ملتان بین الاقوامی ایئرپورٹ سے ہر بدھ کی شام پرواز رات 9 بجے اڑان بھرے گی۔ ملتان میں تجاوزات، بال چاکنگ اور مذہبہ خانے نااہلی کا منہ بولتا ثبوت، کمیشن ملتان کے افسران اور ملازمین کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ہدایت، نااہلی پر ضلع بدر کرنے کا اندیا دے دیا، قبضہ مافیا کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر کارروائی کی ہدایت۔ بہاولپور میں صفائی کمپنی بھی اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلے گی، کمشنر ظفر اقبال نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کی ہدایات دے دی۔ صفائی کمپنی اپنے تمام تر فنڈز خود پیدا کرے گی اور استعمال کرے گی۔ 5ویں تھل جیپ ریلی بھی کورونا سے متاثر، ٹریک کی لمبائی 105 کلومیٹر تک محدود کر دی گئی، رجسٹریشن کی آخری تاریخ 16 نومبر مقرر، تاحال رجسٹریشن کے لیے باقاعدہ کاؤنٹر نہ لگایا جا سکا، ریلی شیڈول کے مطابق 20 نومبر سے شروع ہوگی۔ گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول محلہ عثمانیہ کی نئی عمارت کی تعمیر، MNA جاوید اقبال وڑائچ اور MPA آصف مجید نے بلڈنگ کا افتتاح کیا، منصوبے پر 1 کروڑ 20 لاکھ لاگت آئی۔ کورونا اور پولیو سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں، ڈپٹی کمشنر میاوالی نے انسدادی کورونا اور پولیو مہم کا جائزہ لیا، SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان کی 2 سال سے خراب مشین کی سنی گئی، روہی کی خبر پر بالآخر انتظامیہ کو ہوش آ ہی گیا، بند سٹی سکین مشین ٹھیک کر دی گئی۔ بہاڑ میں خون سفید ہو گیا، سگے بھتیجوں نے 86 سالہ بزرگ سے گن پوائنٹ پر کروڑوں روپے کی پراپرٹی اور لاکھوں کا بینک بیلنس ہتھیا لیا، متاثرہ رفیق محمد انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا، مقدمہ درج، ملزمان پر جان سے مارنے کی دھمکیوں کا الزام، بزرگ کا اعلی حکام سے حصول انصاف اور تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ رحیم یا خان میں چینی کا بحران ختم ہونے کے قریب، 1000 میٹرک ٹن درآمد شدہ چینی شہر میں پہنچ گئی، ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی کریانہ ایسوسی ایشن سے ملاقات، مارکیٹ میں چینی کا بحران ختم ہونے کی نوید دے دی۔ ملتان میں آٹے کی فراہمی کے لیے فوڈ ڈپارٹمنٹ ان ایکشن، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نے فلور ملز کی نگرانی سخت کر دی، فلور ملز کو گندم کا کوٹا 60 اور 40% کی شرح سے جاری، سرکاری کوٹے کے مطابق آٹا فراہم نہ کرنے والی فلور ملز کے خلاف کارروائی، ظفر، سلیمان اور حسن فلور ملز کا سرکاری گندم کا کوٹا بند کر دیا گیا۔ ملتان میں چاول اور دالوں کے خریداروں کے لیے اچھی خبر، ہول سیل مارکیٹ میں چاولوں کی قیمتوں میں 20 سے 25 روپے فی کلو کمی، دالوں کی قیمتوں میں استحکام، دال چنا 40 کلو گرام 4300 روپے، دال مونگ کا تھیلا 7300 روپے، پکی کائنات اور چکی کائنات نیو کے 40 کلو گرام کے تھیلے 4400 روپے میں دستیاب۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں، ناقص انتظامات پر 4 یونٹ سیل، 75 کو وارننگ نوٹسز اور متعدد کو جرمانے، 2 فریزر اور 1 چلر برآمد۔ رحیم یار خان چوک پٹھانستان اور سناوا میں دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ، 7000 لیٹر مضر صحت دودھ موقع پر تلف، ملک کلیکشن سینٹر کو وارننگ نوٹس جاری۔ گندم کی قیمت 2000 من، گنے کی قیمت 300 روپے من مقرر کی جائے، لیا کسان بورڈ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، کہا حکومت کسان کچھ پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ ڈی جی خان میں کراؤن فیلئرز کا سلسلہ تھم نہ سکا، کمشنر اور DC آفس کی کچہری روڈ پر کراؤن گڑھا، حادثات ہونے کا خدشہ، شہریوں کو انتظامیہ سے جلد سڑک کی بحالی کا مطالبہ۔ دنیا پور میلسی روڈ پر سیوریج لائن ڈالے 2 سال گزر گئے، تاحال سڑک نہ بنائی جا سکی، وارڈ نمبر 6 میں عرصہ دراز سے رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گرد و غبار سے راہگیروں، اسکول جانے والے بچوں کا برا حال، شہریوں کا ضلعی انتظامیہ سے فوری طور پر سڑک بنانے کا مطالبہ۔ تھانہ نیو ملتان کے علاقے میں جھگڑے سے وکلاء کے زخمی ہونے کا معاملہ، ملزمان کی عدم گرفتاری پر ینگ کا احتجاج، پولیس پر پیٹی بھائیوں کو بچانے کا الزام، پولیس کانسٹیبل طارق پر ساتھیوں سمیت گھر میں گھس کر وکلاء بھائیوں پر تشدد کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
ملتان کی 5 خصوصی کورٹس میں ججز کی 10 ماہ سے عدم تعیناتی، زیر التوا کیسز کی تعداد بڑھنے لگی۔ لیبر کورٹ میں 8 ماہ سے جج ہی تعینات نہ ہو سکے، زیر التوا کیسز کی تعداد 837 تک پہنچ گئی۔ بینکنگ کورٹس میں زیر التوا کیسز کی تعداد 1500 ریکارڈ۔ وکلاء اور سائلین کو مشکلات، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹھ کا انتقال۔ ڈسٹرکٹ بار ملتان میں وکلاء کی سوگ میں ہڑتال، وکلاء عدالتوں میں پیش نہ ہوئے، کیسز کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ ملتان میں سیکرٹری ایکسائز پنجاب نے سہولت سینٹر فعال کرنے کی منظوری دے دی۔ وجیہ اللہ کنڈی کی سربراہی میں ڈائریکٹر ایکسائز آن لائن میٹنگ، بجٹ بھی منظور۔ ڈائریکٹر ایکسائز نے تمام تحصیلوں میں پی ایس آئی ڈی سینٹر قائم کرنے کی نوید دے دی۔ بہاول نگر میں علاج معالجے کے حوالے سے اچھی خبر، ڈپٹی کمشنر کی زیر نگرانی 200 ڈاکٹرز کی بھرتی کے لیے انٹرویوز کا مرحلہ مکمل۔ سی ای او ہیلتھ نے کہا کہ ڈاکٹرز کی تعیناتی سے صحت کے مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ میاں والی میں ملے گا اب یتیم بچوں کو تحفظ، کفالت کے لیے پاکستان بیت المال دارالاحساس سینٹر قائم۔ یتیم بچوں کو رہائش، تعلیم، میڈیکل اور دیگر سہولیات مفت ملیں گی۔ ڈپٹی کمشنر لیاز فرزیہ کا یتیم بچوں کے اسکول دارالاحساس کا دورہ، بچوں میں موسم سرما کی کٹس تقسیم کی، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو شوز بھی پہنائے اور چاکلیٹس بھی دیں۔ کٹس میں رضائیاں، بوٹ اور دیگر اشیاء شامل۔ ڈی پی او اسد سرفراز کی تعیناتی کے بعد پہلی بار خانپور آمد، ڈی ایس پی آفس میں صحافیوں سے ملاقات کی۔ تحصیل بھر سے صحافیوں کی شرکت۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ غریبوں کو بروقت انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ رحیم یا خان کے گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طالبات نے ہدیہ انعام پیش کیا۔ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرنسپل انیس فاطمہ، اساتذہ سمیت طالبات کی شرکت۔ گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج میں دیوالی کی تقریب، پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل نے اہم شخصیات نے شرکت کی۔ کیک کاٹا۔ پرنسپل نے کہا کہ دیوالی منانے کا مقصد ہندو دوستوں کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے۔ بہاولپور میں شاپنگ کے دلدادہ افراد کے لیے خوشخبری، معروف برانڈ چیز ویلیو سینٹر اب نوابوں کے شہر میں۔ بہاولپور ماڈل ٹاؤن میں چیئرمین فاروق غفار نے افتتاح کر دیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد جیولری، برتن، برانڈڈ ملبوسات اور دیگر اشیاء خریدنے امڑ آئی۔ سی او عمر فاروق نے ملتان سمیت دیگر شہروں میں بھی برانچ بنانے کا عندیہ دے دیا۔ عمر 21 سال، قد 3.5 فٹ، مگر ارادے پہاڑوں سے بھی بلند۔ ملتان سے تعلق رکھنے والی مریم کی قابلیت اور ذہانت کے چرچے۔ مریم نے ڈاکٹر بننے کے لیے امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر ثابت کر دیا ہے کہ صلاحیتیں ظاہری شخصیت اور مضبوطی کا تاج اور محتاج نہیں ہو سکتی۔ میاں والی میں چشمہ بیراج کے مقام پر پائی جانے والی مچھلی ملک بھر میں مشہور۔ سردیوں کے آغاز سے ہی چشمہ بیراج کی مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ مہمان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ چشمہ بیراج کی مچھلی کا ذائقہ منفرد ہے۔ مچھلی کھانے کے لیے کئی سالوں سے میاں والی آ رہے ہیں۔